آج کی ڈائری میں سب سے پہلے بات کریں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے۔ انہوں نے جو موقف اپنایا تھا اپنی اکیڈمی کے ذریعے، اپنے دروس کے ذریعے، اپنے خیالات کے ذریعے، کہ ہمیشہ سے جو قانون ہے اس کی پاسداری کرنی ہے، جو ادارے ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو مذہبی جماعتیں ہیں، جو شخصیات ہیں، ان پہ ان کے جو اعمال ہیں، ان کے جو کرتوت ہیں، ان پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، اور بے باکانہ انداز میں انہوں نے تنقید کی، لیکن انہوں نے قانون کی پاسداری میں رہ کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی۔ انہوں نے ریاست سے ٹکرانے کی کبھی بھی اپنے جو اسٹوڈنٹس تھے کبھی بھی اس پہ نہیں ابھارا، اور جب یہ مقدمہ بھی ہوا ہے تو اس کے بعد بھی انہوں نے تحمل کے ساتھ قانون کی راہ اپناتے ہوئے دلائل کے زور پہ آگے بڑھنے کے اشارے دیے، آگے بڑھنے کا موقف اپنایا۔ انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی مزاحمت نہیں کی، اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کیا، اور اس کے بعد جو قانونی پروسیس تھا، جو قانونی طریقہ کار تھا، باوجود اس بات کے کہ ایک واضح نظر آ رہا تھا ایک چیز جو بدنیتی پر مبنی ہے، جو بغض جو ہے نکالا جا رہا ہے ان کے خلاف، جس طرح سے مقدمہ دائر کیا گیا، لیکن انہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے باقاعدہ ایک پیغام ریکارڈ کروا کے جب وہ جیل میں گئی بھی تو ان کا ایڈوانس وہ پیغام جو ہے وہ ریکارڈ تھا کہ میرا کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے انہوں نے اداروں سے ٹکراؤ نہیں کرنا، انہوں نے کوئی سڑکیں بلاک نہیں کرنی، کوئی اشتعال انگیزی نہیں کرنی، اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ نے نہیں کرنی، آپ نے دلائل کے ساتھ بات کرنی ہے، سوشل میڈیا پہ حق کے لیے آواز اٹھانی ہے دلائل کے ساتھ۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے ان قوتوں کے لیے، ان جماعتوں کے لیے، ان شخصیات کے لیے جن کے اندر اشتعال انگیزی تھی، جن کے طرف فتوے بازیاں تھیں، گستاخی اور کفر کے فتوے جو بار بار ان کی فیکٹری سے نکلتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے واضح کیا تھا۔ ایسی جماعتوں کے لیے، ایسی تحریکوں کے لیے، اسپیشلی جو ٹی ایل پی کے جس طرح کے ارادے تھے، جس طرح سے ان کے رہنما، ان کی تقاریر میں جس طرح سے ان کے الفاظ تھے اشتعال انگیز، عوام کو مشتعل کرنا، اور پھر ان کے بعد جس طرح کے واقعات رونما ہوئے تھے پاکستان میں، جس طرح سے سری لنکن مینیجر کا واقعہ تھا، جس طرح سے ایک بینک مینیجر کا واقعہ تھا، بہت سارے ایسے واقعات تھے جو قانون سے بالا تر ہو کے ماورائے آئین ان لوگوں نے معصوم لوگوں کی جانیں لیں، لوگوں کو مشتعل کر کے اپنے لیے استعمال کیا، اور پھر جذبات میں لا کر نوجوانوں کو اپنے مقاصد کے لیے ان کی جانوں سے کھیلا۔ تو یہ موقف تھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، اور یہ موقف ان کا جو ہے اس کی جیت ہوئی ہے، اور بڑے بڑے قانون دان ظفر اللہ خان صاحب، انہوں نے قانونی لحاظ سے ان کا جو مقدمہ تھا اس کی دھجیاں بکھیری ہیں دلائل کے ساتھ۔ اور علمی میدان میں اگر بات کریں تو بڑے بڑے مفتیان اکرام، بڑے بڑے ادارے جن میں اسلامی فقہ کونسل یو کے کا فتویٰ تھا، جامعہ بنوریا ٹاؤن کراچی کا فتویٰ تھا، مفتی طارق مسعود صاحب کا فتویٰ تھا، علمی میدان میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، بہت بڑے بڑے ادارے ہیں جنہوں نے ان کے موقف کی تائید کی، اور جنہوں نے یہ واضح کیا کہ یہ نقل کفر نہ باشد والا معاملہ تھا، جس کو بغض کی بنیاد پر، بدنیتی کی بنیاد پر مولوی حضرات نے، اسپیشلی جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب تھے، انہوں نے بڑی جلدی میں یہ فتویٰ دیا اور بڑا ایک اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وہ ساری کی ساری چیزیں جو مفتیان اکرام تھے انہوں نے ان کو بے نقاب کیا۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا ہے؟ ان کے موقف کی جیت ہوئی ہے، بڑے بڑے قانون دان ان کے حق میں آئے ہیں، بڑے بڑے صحافی آئے ہیں، ارشاد بھٹی صاحب وہ میدان میں آئے ہیں، حبیب اکرم صاحب وہ میدان میں آئے ہیں، اعزاز سید صاحب وہ میدان میں آئے ہیں، عمران ریاض صاحب وہ میدان میں آئے ہیں، پھر پیر حضرات جو ہیں علی گیلانی صاحب وہ میدان میں آئے ہیں، کیونکہ جو ان کا طریقہ کار تھا، جو ان کا موقف تھا، وہ ہر باز ضمیر آدمی جو تھا اس کے ضمیر پہ اس نے دستک دی ہے کہ دلائل کی روح سے آپ دیکھیں کہ معاملہ کیا ہے۔ تو یہی چیز تھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، جس نے ماضی میں بھی ان کو سرخرو کیا تھا، ماضی کے جو مقدمات تھے ان کو بھی دلائل کے ساتھ عدالت میں پیش کیا گیا، حکمت کے ساتھ ان کو پیش کیا گیا، تو اس کی وجہ سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سرخرو ہوئے، اور جو مخالفین تھے، جو چورن بیچ رہے تھے، جو لوگوں کو اس طرح کی چیزوں میں ابھار کے، اشتعال ڈال کے اپنے جو مقاصد ہوتے ہیں، اپنے جو مفادات ہوتے ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دیکھ لیں جنہوں نے راستہ اپنایا اداروں سے ٹکراؤ کا، لوگوں کو مشتعل کرنے کا، ان کے جذبات بھڑکانے کا اپنی تقریروں کے ذریعے، جو حسن رضا نقشبندی صاحب تھے ٹی ایل پی کے، جس طرح سے وہ اپنے مسجد میں سر عام انہوں نے لوگوں کو ابھارا انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ ماورائے آئین، ماورائے قانون حملہ کرنے کے لیے، اور احتجاج کے دوران جب سعد رضوی صاحب تھے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ آپ بالکل تیار ہو جائیں، جب ہم حکم دیں گے تو پھر یہ جو خندقیں وغیرہ کھودی ہوئے ہیں حکومت نے، یہ ساری کی ساری پیچھے رہ جائیں گی اور ہم آگے نکل جائیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے جس طرح سے میڈیا کا استعمال کیا گیا۔ اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تصویر کا ایک رخ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مظلوم بنا کے پیش کر رہے ہیں ٹی ایل پی کے جو رہنما ہیں ان کو، صرف پولیس کی ایکشن کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی ان جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس معاملے میں ان کی مذمت کی ہے، وہ بہت زیادہ افسوسناک ہیں، لیکن جو تصویر کا پورا رخ ہے وہ دکھانا ضروری ہے، حق کی بات کرنا ضروری ہے۔ اس میں آپ کو پتہ ہے جو پہلے ان کے انداز سے، سب سے پہلے تو معاملہ ہی غلط تھا، فلسطین میں جو ہے وہ امن معاہدہ ہو رہا تھا، اس پہ احتجاج تک نہیں بنتی تھی، جب معاملہ چل رہا تھا، جب ظلم و ستم جاری تھا تو وہ اس وقت جو ہے سعد رضوی صاحب کبھی باہر نہیں نکلے، لیکن جب معاملہ ختم ہو گیا، امن معاہدہ آ گیا،
اور حکومت نے، وزیر داخلہ صاحب جو ہیں، کل ان کا جو بیان تھا محسن نقوی صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ جو احتجاج تھا یہ فلسطین کی وجہ سے نہیں تھا، فلسطین کے لیے نہیں تھا، بلکہ دہشت گردوں کو آزاد کروانے کے لیے تھا۔ یہ وزیر داخلہ صاحب جو ہیں انہوں نے کل بیان دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو پنجاب حکومت ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو TLP ہے اس پہ پابندی لگائی جائے۔ اس طرح سے انہوں نے اقدامات کیے ہیں، میناروں سے فائرنگ کی گئی ہے، پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس میں ایک SHO جو ہے ان کی ہلاکت بھی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ان کو بنیاد بنا کر سامنے رکھ کے مقدمات قائم کر کے، اس کے بعد جو پنجاب کی کابینہ ہے انہوں نے وفاق کو، مرکزی حکومت کو یہ مراسلہ بھیجا ہے کہ ان پہ حکومت جو ہے وہ پابندی لگائے TLP پہ۔ اس کے علاوہ جو کاروائیاں ابھی ہو رہی ہیں TLP کے خلاف، بڑے سخت پیمانے پہ ان کے ادارے جو ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے، ان کو حکومتی تحویل میں لیا جا رہا ہے۔ راولپنڈی میں جو ہیں وہ کچھ مساجد ان کو محکمہ اوقاف کے سپورٹ کیا گیا ہے، ان کے زیر انتظام کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے جو خادم حسین رضوی صاحب تھے ان کا جو مزار تھا وہاں پہ جو بورڈ ہے اس کو بھی ہٹایا گیا ہے۔ تو دیکھ لیجئے، ایک راستہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنایا، قانون کا راستہ، اداروں کے خلاف جو ہے وہ کبھی اپنے اسٹوڈنٹس کو استعمال نہیں کیا، ان کی قربانی، ان کی بلی نہیں دی اپنے مفادات کی خاطر، بلکہ ان کو منع کیا، کبھی آپ نے ٹکرانا نہیں ہے، باوجود اس بات کے کہ ایک بے بنیاد ایک ضد بازی کی وجہ سے، بدنیتی کی بنیاد پہ گڑا گیا مقدمہ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قانون کی راہ اپنائی، دلائل کے ذریعے جو ہے وہ سارے کے سارے ثبوت عدالت کے ذریعے، عدالت کے سامنے جو ہے وہ پیش کیے۔ دوسری طرف سے انہوں نے ایسے جتھوں کے حوالے سے خبردار کیا تھا کہ یہ جو زومبیز ہیں، یہ جو جس طرح سے ماضی میں معصوم لوگوں کی جانوں سے انہوں نے کھیلا ہے، لوگوں کو مشتعل کر کے، تو یہ جو ہے ایک دن جو ہے گلا پکڑیں گے۔ تو وہی چیز آپ نے دیکھی، وہ سامنے آئی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے قانون کا راستہ چھوڑ کر ریاست سے ٹکرانے کی کوشش کی ہے، اداروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو اس کے بعد دیکھ لیجئے سعد رضوی صاحب خود بھاگ گئے ہیں، جو گنڈا پور صاحب تھے وہ بھی اسلام آباد سے بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ گئے تھے، لیکن جو نوجوان تھے، جو جذباتی تھے، وہاں پہ ان نوجوانوں کا، ماؤں کے جو لال تھے، ان کی قربانی دے دی گئی۔ جس طرح سے سعد رضوی صاحب ابھی تک روپوش ہیں، ان کے حوالے سے دیوبند کے ساجد نقوی صاحب ہیں، ساجد خان نقشبندی صاحب، مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب، انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ جو پنجاب حکومت کا فیصلہ ہے اس جماعت پہ پابندی لگانے کا، وہ بالکل اس کی انہوں نے کہا ہے کہ حمایت کرتے ہیں، اور جس طرح سے پولیس اور معصوم لوگوں کی جان سے کھیل کر یہ لوگ مفرور ہیں، پولیس جو ہے وہ ان دہشت پھیلانے والے تمام عناصر کے خلاف کارروائی کرے اور ان کی گرفتاری کو یقینی بنائے، اور اس کے علاوہ جو ان کے ادارے ہیں ان کو اہل حق اور پرامن جو لوگ ہیں ان کی سرپرستی میں دیا جائے، ان کے اختیار میں دیا جائے۔ یہ مفتی ساجد خان نقشبندی صاحب جو ہیں ان کا یہ بیان آیا ہے اس حوالے سے۔ تو یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے موقف کی جیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ جس طرح سے پہلے بھی ماضی میں بھی ان پہ مقدمات قائم کیے گئے، لیکن انہوں نے کوئی اشتعال انگیزی کا راستہ اختیار نہیں کیا، اداروں سے وہ نہیں ٹکرائے، اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے مفادات کے لیے جذبات ان کے بھڑکا کے ان کو نقصان نہیں پہنچایا، ان کی جو قربانی ہے وہ نہیں دی کہیں پہ، ان کو سڑکوں پہ نکلنے کی کوئی ترغیب نہیں دی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ماضی میں بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے دلائل کے ساتھ جو ہے وہ علمی انداز میں بات کی ہے، اور جب ان پہ مقدمات قائم کیے گئے ہیں تو قانون کا راستہ اپنایا ہے، وہاں بھی دلائل کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ان چیزوں کو غلط ثابت کیا ہے۔ جس طرح سے ماضی میں وہ سرخرو ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس مقدمے میں بھی جو ان کی قانونی ٹیم ہے اس نے ضمانت کے لیے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، بڑی زبردست حکمت عملی کے ساتھ وہ آگے چل رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے ایک نازک اور حساس معاملہ ہے، مقدمہ ان پہ قائم کیا گیا ہے، تو اس میں جو آگے چلنا ہے، جو سفر ہے، وہ بڑی احتیاط کا عامل ہے، تو اس طرح سے وہ آگے چل رہے ہیں، اور بہت جلد انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی رہائی کے حوالے سے ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو خوشخبری ملے گی، اور وہ اپنے بے باک انداز میں جہلم اکیڈمی میں انشاءاللہ اپنے جو دروس ہیں اور جو دین کی خدمت ہے وہ انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے۔